ناظرین اکرام، یہ پورا منظر سمجھنے کے بعد اب اس آیت پہ ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، تو کیا مثال بیان کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور کون لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مثال کے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، اور جب اس کے ارد گرد جو ہے وہ کا منظر روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اچانک سے ان کا نور لے گیا اور ان کو ظلمات میں، تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ اب وہ جو ہے وہ لوٹتے نہیں ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کن کے حوالے سے بیان فرمائی ہے؟ جس طرح ہم نے ایک پس منظر بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کا، تو اس سے یہ بات بہت حد تک کلیئر ہو جاتی ہے۔ آپ ناظرین اکرام امیجن کیجئے کہ ایک بندہ وہ جنگل میں سفر کر رہا ہو، سردی کا موسم ہو اور گھپ اندھیرا ہو، رات کا وقت ہو اور اوپر سے بادل ہوں، یعنی رات ہے، رات کا اندھیرا، جنگل ہے، جنگل کا اندھیرا، بادل ہیں، بادل کا اندھیرا، اور یہ گھپ اندھیرا جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا۔ ایسے میں اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میری منزل کیا ہے، میں نے کس طرف جانا ہے، میں کس راستے پہ آ گیا ہوں، وہ اپنا راستہ بھٹک گیا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص آگ روشن کر دیتا ہے۔ آگ روشن ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سارا منظر روشن ہو جاتا ہے، اور وہ شخص یا وہ افراد جو وہاں کھڑے تھے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس روشنی میں منزل سامنے نظر آنے لگ گئی ہے، ہم جو راستہ بھٹک گئے تھے وہ راستہ ہمیں مل گیا ہے، وہ منزل ہمیں نظر آنے لگی ہے، اور ان کو جو شدید قسم کا اندھیرا تھا اس سے امان حاصل ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آس پاس کے منظر کو دیکھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تو راستہ بھٹک گئے تھے، لیکن ایسے میں کیا ہوا کہ روشنی ہونے سے ایک تو جو تاریکی تھی وہ چھٹ گئی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس سے سردی میں حرارت ملنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ بڑا اطمینان، سکون محسوس کرتے ہیں، اور اسی اطمینان میں وہ اسی خیالات میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نور کو بجھا دیتا ہے، اور وہ روشنی جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ جاتی ہے، اور جو ان کو امان اور اطمینان حاصل ہوا تھا وہ ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے، گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اندھیرا وہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اندھیرے میں ہے اور اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، یہ اندھیرا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ لیکن جب بہت زیادہ روشنی ہو، جب جو ہے وہ انٹینس روشنی ہو، ہر طرف روشنی ہو، نور ہو، ایسے میں جب وہ روشنی چلی جائے، ایک دم سے وہ روشنی بجھ جائے، تو تاریکی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اندھیرا زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہی ان کے ساتھ ہوا ہے کہ بہت زیادہ روشنی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اب وہ روشنی چلی گئی ہے، اور اب وہ اسی اندھیرے میں کھڑے ہیں دوبارہ۔ اب ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے، اور ہم نے کس طرف جانا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اب وہ اندھیرے میں ہیں، نہ وہ جو ہے وہ کسی سے بول کے سوال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ گونگے ہیں، اور نہ وہ کسی سے کوئی بات سن سکتے ہیں کیونکہ وہ بہرے ہیں، اور نہ وہ کوئی راستہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، بصارت ان کی چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست مثال بیان فرمائی ہے ان منافقین کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کا نور دیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اس ایمان کے نور کو خود ہی بجھا دیا، اور اس مثال میں جو روشنی ہے، جو آگ روشن کرنے والے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ عرب کفار مدینہ میں اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، اور کیا ہوا کہ اس اندھیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایمان کی شمع روشن کر دی، ایک الاؤ روشن ہو گیا، اور
اس الاؤ میں، اس روشنی میں وہ اطمینان محسوس کرنے لگے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اس سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے اس نور کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا نور لے گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی سلب کر دی، اللہ تعالیٰ نے جو ایک اللہ کے رسول نے جو الاؤ روشن کیا تھا وہ واپس چلا گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ناظرین کرام ایک اصول اور ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کچھ انعامات دیتا ہے، کچھ نعمتیں دیتا ہے۔ اگر ایک بندہ ان سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، اگر ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس چھین لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کو آنکھیں عطا ہوئی ہیں، تو اگر وہ ان سے نہیں دیکھتا، وہ اپنی آنکھوں کو باندھ لیتا ہے، اگر وہ اپنی آنکھوں کو کئی مہینوں تک باندھے رکھتا ہے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب وہ کئی مہینوں کے بعد آنکھیں کھولے گا تو اس کو پراپر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں کا استعمال ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے کے لیے بنایا تھا۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا کیا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس نور کو بجھا دیا اور اس نور سے روشنی سے فائدہ حاصل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کو 3 بڑے اہم پوائنٹس بتائے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ نور لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ان کا نور چلا گیا، ذہب نورہم نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، ان کا نور چلا نہیں گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ناظرین کرام، امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ان کو حاصل تھا۔ جب ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، ایک بندہ مومن ہوتا ہے، ایک بندہ متقی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ایک مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار غار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ متقی لوگوں کو، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے، معیت خاصہ ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے نور کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی جو معیت تھی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا، وہ ان سے چھوٹ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی معیت سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے محروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو گنوا بیٹھے۔ تو امام ابن قیم نے پہلا نقطہ یہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک اور بڑی زبردست بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ذہب اللہ بضوئہم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس سے پہلے کہ استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کے گرد روشنی ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ذہب اللہ بضوئہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضوء لے گیا، ان کی روشنی لے گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ جو ضوء یا ضیاء ہوتا ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایسی روشنی کے لیے جس میں حرارت ہو، جس میں گرمی ہو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ضیاء بنایا، چمکنے والا بنایا، اور چاند کو نور بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں گرمی ہو، جس میں حرارت موجود ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں جو نور ہوتا ہے اس میں حرارت یا گرمی نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو نور قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے دین کو نور قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہے اس کو نور قرار دیا۔ تو نور وہ روشنی ہوتی ہے کہ جس میں خیر ہوتی ہے، جس میں علم ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ضوء اور ضیاء ہے اس میں حرارت اور گرمی اور تپش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا،
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضوء لے گیا، ان کی روشنی لے گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگ انہوں نے جلائی تھی، جو آگ جل رہی تھی، اس میں جو خیر کا پہلو تھا، جو روشنی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو تو لے گیا، لیکن اس میں جو شر کا پہلو تھا، حرارت والا، تپش والا، گرمی والا، وہ باقی رہا، اور انہوں نے اس میں جو خیر کا پہلو تھا اس کو چھوڑ دیا، اس سے محروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ اس کے بعد تیسری بات امام ابن قیم رحمہ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں ظلمات کو جمع بیان فرمایا ہے، پلورل تذکرہ کیا ہے، وَتَارَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے نور واحد تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انوار کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نور کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں سے وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گمراہی کے راستے ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، جو بدعت کے راستے ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ہدایت کا راستہ ہوتا ہے، جو صحیح راستہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ظلمات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آخر میں اس مثال کو بخوبی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح منافقین کا تذکرہ کیا کہ منافقین کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک آگ کا الاؤ روشن کیا، روشنی ہو گئی، اور انہوں نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ تو اسی طرح ناظرین کرام، ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ بطور مسلمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی مہربانیاں ہم پہ کی ہیں، بہت سی عنایات ہم پہ کی ہیں۔ ایمان کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا یہ چیزیں فرمائی ہیں۔ اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے، اگر ہم ان کا احساس نہیں کریں گے، اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ان نعمتوں کو واپس لے لے گا، اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ظلمات میں، اندھیروں میں چھوڑ سکتا ہے جس طرح منافقین کو چھوڑ دیا کہ انہوں نے ہدایت کو، نور کو اپنے سامنے، اپنے پاس موجود ہوتے ہوئے اس کا خیال نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ جو چیز، جو بلیسنگ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی موجود ہے، اس کا ہم خیال کریں گے تو وہ ہمارے پاس موجود رہے گی۔ ادروائز ہمارا بھی حال اس طرح خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسی طرح ظلمات میں، اندھیروں میں بھٹکتے پھریں اور ہمیں اپنی منزل کا، راستے کا پتہ ہی نہ چلے۔